حضرت الحاج حافظ و قاری محمد شہاب الدین صاحب قبلہ عطا اللہ تعالی فی عمرہ، شاعر ہندوستان، مداح رسول حضرت بھائی محمد عرفان صاحب، قاری علاء الدین صاحب، جملہ حاضرین سامعین، ہماری ملت کے بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سلطان السلاطین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وشہداء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم المبين المتين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والزاهدين والمسلمين والمؤمنين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان قدر، حاضرین و سامعین، ہم سے پہلے آپ نے ہندوستان کے عظیم شاعر جناب قاری علاء الدین صاحب، ان کی خوبصورت آواز اور ان کا بہترین لب و لہجہ آپ نے سماعت کیا۔ اس سے پہلے جناب محترم الحاج حضرت قاری شہاب الدین صاحب، ان کی نصیحت آموز گفتگو بھی ہم نے اور آپ نے سماعت کی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی سماعتوں کے دہلیز پر دستک دے رہا ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، چونکہ ابھی تو ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہی گزر رہا ہے اور آپ نے سحری کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں چند گفتگوؤں کے ساتھ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ حاضرین، میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا آپ تمام بھائیوں کو، بالخصوص اس محفل کے روح رواں جناب محترم بھائی یامین صاحب اور ان کے تمام ہمنوا، آپ تمام مسلیان، آپ تمام حاضرین و سامعین، جو اس دور پرفتن، جو زمانہ گردشوں سے لبالب ہے، بھرا ہوا ہے، اس دور پرفتن میں آپ نے ماہ رمضان کے اس پہلے عشرے میں نماز تراویح میں مکمل قرآن پاک سماعت کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس دور میں حالات نزاکت کے اس انداز میں ہے کہ ہمارے اور آپ کے جسموں سے کہیں زیادہ ہماری اور آپ کی روحانیت پر لوگ حملہ آور زیادہ ہیں۔ ہماری روحانیت قرآن اور صاحب قرآن ہے، اور یہ اتنے مائنڈڈ لوگ ہیں، یہ سازش کرنے والے، یہ فریب رچنے والے اتنے مائنڈڈ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے جسم کو گھاؤ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ یہ گھاؤ کے ساتھ مسکرانا جانتے ہیں۔ یہ گردنیں کاٹنے کے بعد بھی مسلح بچھا کر سمندر کو پار کرنا جانتے ہیں۔ یہ دشت کی وادیوں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا جانتے ہیں۔ انہیں کمزور کرنا چاہتے ہو تو ان کی جسم سے کھیلنا بند کرو، ان کی روحانیت پر حملہ کرو۔ روحانیت کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن۔ ان کے سینوں سے قرآن کو نکالو، ان کے سینوں سے صاحب قرآن کی محبت کو نکالو، یہ تعداد میں کروڑوں کے ہو جائیں گے لیکن کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اور اگر قرآن اور صاحب قرآن ان کے دلوں میں بسا رہا تو پھر یہ کائنات میں تنے تنہا بھی رہیں گے، تو کائنات اور قیامت سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اس دور پرفتن میں آج بھی بفضل تعالی مسلمان کا بچہ قرآن کے تعلق سے اپنی محبتوں کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نادانو، تم کس محبت کو، کس روح کو، کس روحانیت کو مسلمانوں کے سینوں سے مٹانا چاہتے ہو؟ ہم تو وہ ہیں کہ ہم زمین پر ہوتے ہیں تو یا رسول اللہ کے نعرہ کو بلند کرتے ہیں، ہم قبروں میں پہنچتے ہیں تو یا رسول اللہ کا نعرہ وہاں بھی بلند کرتے ہیں۔
یہ آسان نہیں ہے کہ ہماری روحانیت کو ہمارے جسم سے نکالی جائے۔ محترم حاضرین، یہ محبتیں آپ کی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی محبتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہوں گا، رمضان 30 دن کا ہے، قرآن کے پارے 30 ہیں، تراویح بھی 30 ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ رب کا کرشمہ دیکھیں، رب کے فیصلے دیکھیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 طبقات میں تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، 10 پھر 10 پھر 10۔ پہلا 10 رحمتوں کا، خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ 10 دن گزارو، تمہاری زندگی میں رحمت ہی رحمت۔ مسئلہ یہی ختم نہیں ہوتا، بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ رب پوش کر رہا ہے ہم اور آپ کو، حوصلہ دے رہا ہے، ہمت دے رہا ہے، صبر اور تقاضوں کی زندگی کی دولتیں دے رہا ہے کہ 10 تم نے مکمل کر لیے نا خشوع اور خضوع کے ساتھ، سراپا رحمتوں میں ڈبا دیے جاؤ گے۔ تمہارا تن رحمتوں میں ہوگا، تمہارا من رحمتوں میں ہوگا۔ 10 کے بعد آگے بڑھو گے، رحمتوں سے زندگی لبریز ہوگی، اور رحمتوں کے ساتھ جب گزرو گے اور آخرت میں اٹھو گے تو میری مغفرت تمہارا انتظار کرے گی۔ دوسرا عشرہ 10 سے لے کے 20 تمہارے لیے مغفرت انتظار کر رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ تم انتظار کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ مغفرت تمہارے انتظار میں ہے، تمہیں صدا دینے کو تیار ہے۔ آ جاؤ، تم نے وہ خشوع اور خضوع کے دن گزارے ہیں، میری مغفرت تمہارے انتظار میں لبیک کہہ رہی ہے۔ 10 اور آپ نے گزارے، وہ جب فیصلے کی گھڑی ہوگی، یا تو جنتی ہوگا یا تو جہنمی ہوگا، لیکن وہ آخر کا عشرہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم نے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے وہ 30 دن مکمل کر لیے، تم نے وہ آخری عشرہ بھی گزار لیا ہے، ہم نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے اور جنت کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ پر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہیں دم توڑ دینا ہے، یہ سلسلہ آپ نے بنائے رکھنا ہے۔ چاند دیکھ کے آپ نے اہتمام کیا ہے تو چاند دیکھ کر یہ اہتمام ختم ہونا چاہیے۔ پل پل میرے رب کی رحمتیں ہیں، لمحہ لمحہ، کروٹ کروٹ میرے رب کی رحمتیں ہیں، بے شمار برکتیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا احسان کیا ہم پر، رمضان عطا کیا، رمضان میں قرآن عطا کیا، اور کرم یہ ہے کہ اس نے صاحب قرآن بھی عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب توریت اتری نا، اور جب آپ نے تورات پڑھی، میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں آپ کو، اور ہم بھی قابل مبارکباد ہیں، ممبر پر بیٹھے حضرات تشریف رکھتے ہیں، قابل مبارکباد ہیں کہ اس رب نے یہ احسان کیا کہ ہم نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ بے شمار اس کا احسان ہے ہم پر۔ حضرت موسیٰ پر جب توریت اتری، جب آپ نے توریت پڑھا تو اپنے رب سے سوال کیے اس چند سوالوں میں 2 سوال آپ کو بتاتا ہوں اور تھوڑی توجہ کریں۔ حضرت موسیٰ نے جب توریت پڑھی تو اپنے رب سے فریاد کیا، میرے مالک، میں نے اپنے توریت میں پڑھی ہے کہ ایک امت آنے والی ہے، ایک ایسی امت آئے گی جس امت کے لیے جو قرآن، جو کتاب اترے گی، اس امت کے بچے اس قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام، یہ رتبہ کسی اور نبی کی امت کو نہیں عطا کیا۔ جتنے بھی صحیفے اترے، جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری، حق یہ تھا کہ اس دور کے نبی ہی صرف اپنے سینے میں اتار سکتا ہے، لیکن یہ امت محمد کو ناز کرنے کی گھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب توریت میں پڑھا، عرض کی، میرے مالک، میں نے پڑھا اپنی کتاب میں کہ تیرے قوم، تیرے لوگوں میں، تیرے بندوں میں ایک ایسی بھی امت آئے گی جو ان پر کتاب اترے گی، اس کتاب کے وہ حافظ ہوں گے۔ میرے مالک، تجھ سے دعا ہے کہ وہ امت تو مجھے عطا کر دے۔ آواز آئی، تلک امت محمد، موسیٰ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے وہ امت تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بنا رکھی ہے، ہم نے اپنے محبوب کے لیے امت بنا رکھی ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، میرے مالک، میں نے توریت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی بھی ہوگی جو امت نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دے گا۔ ابھی نیکیاں کی نہیں ہیں، ابھی نیکیاں کی نہیں ہے، آپ نے نیت کی ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے، آپ نے عزم مصمم کیا ہے، ادھر ارادہ کیا، رب نے حکم فرمایا فرشتوں کو کرامن کاتبین لکھو، میرے بندے نے ارادہ کر لیا ہے۔ مصطفیٰ کے توسل سے اس امت کو یہ مقام کہ نیکی کا ارادہ کرامن کاتبین نے لکھنا شروع کر دیا، لکھو، ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، امت ارادہ کرے گی تو نیکیاں دینا شروع کر دے گا، اور جب وہ امت ایک نیکی کرے گی تو بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ وہ امت تو مجھے دے دے۔ آواز آئی، تلک امت محمد، موسیٰ نانا، یہ امت تو میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا رکھی ہے۔
محترم حاضرین ایسی سوال کرتے رہے، جوابات رہا تل کا امت و محمد، تل کا امت و محمد۔ حضرت موسیٰ آخر میں عرض کرتے ہیں جعلنی امت و احمد، پروردگار اگر وہ امت تو مجھے نہیں عطا کرتا تو میں قربان جاؤں کہ تو اس مصطفیٰ کی امت میں مجھے پیدا کرتا۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان کہ رب نے ہم پیدا ہوئے رسول اللہ کی امت میں، ہم پیدا ہوئے، ہمیں خبر دی گئی، پیغام دیا گیا کہ تو مصطفیٰ کا غلام بن کر آیا ہے۔ اس رب نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے قرآن اور صاحب قرآن عطا کیا، قرآن اور صاحب قرآن عطا کیا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا یہ قرآن ہدایت ہے ساری اقوام کے لیے، اس امت کے لیے سراپا ہدایت مکمل قرآن بن کر اترا، قرآن نزول ہوا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جس امت کے لیے قرآن سراپا ہدایت بن کر آیا، آج اس امت کے نوجوان بے ہدایت ہو کر سڑکوں پہ بھاگتے چلاتے نظر آتے ہیں۔ بڑی دکھ کی بات ہے یہ۔ محترم حاضرین، یہ محفلیں، یہ عظمتیں، یہ برکتیں، یہ کس لیے؟ سب ہمارے لیے۔ قرآن ہے کیا؟ ایک پیغام ہے رب کا۔ آج پردھان منتری کا خط کسی کے نام آ جائے تو 50 بار چومتا ہے، اسٹیٹس میں لگاتا ہے، زمانے کو بتراتا دیکھ پردھان منتری کا خط آیا ہے۔ یہ قرآن سراپا خط ہے میرے خدا کا، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو قدیم ہے، وہ آج بھی ہے، وہ کل بھی ہے، وہ ہر گھڑی ہے، ہر لمحہ ہے، کل کائنات میں ہے، ذرے ذرے میں ہے۔ اس کا پیغام ہے امت مصطفیٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے۔ محترم حاضرین، کیا وہ پیغام سینے سے لگانا نہیں چاہیے؟ کیا وہ پیغام اپنے ماتھے پہ نہیں رکھنا چاہیے؟ وہ پیغام کیا اس کے احکام پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ محترم حاضرین، یہ قوم اس وقت تک بھٹکے گی، یہ قوم اس وقت تک ذبح حالی کا شکار بن کی رہے گی جب تک یہ قوم اپنا رشتہ اس قرآن سے مضبوط نہ کر لے۔ قرآن پاک علماء بیان کرتے ہیں کہ 4 حقوق ہیں قرآن کے، 4 حقوق ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ قرآن پر ایمان آپ کا مکمل ہو، اس کے ضابطے پر، اس کے احکامات پر، اس کے ارشادات پر، اس کے فرمودات پر آپ کا مکمل ایمان ہو۔ جب قرآن پر مکمل ایمان ہوتا ہے تو ایمان کے انسان کے اندر تیقن پیدا ہوتا ہے۔ تیقن پیدا جب ہی ہوتا ہے جب قرآن کی عظمتوں پر، احکامات پر آپ کا ایمان ہو۔ آج ایمان اور آج یقین کا معاملہ ڈگمگا کیوں رہا ہے؟ اور اب کھلے لفظوں میں کہتا ہے کہ عزتیں دینا خدا کا کام ہے، ذلیل کرنا وہ اسی کا معاملہ ہے۔ زندگی خدا دیتا ہے، موت کا فیصلہ خدا کرتا ہے۔ پھر بندہ پل پل ڈرتا کیوں ہے؟ پھر پل پل گھبراتا کیوں ہے؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لوگ لگے کیوں ہیں؟ اگر کیوں انسان گھبراتا کیوں ہے؟ کیوں؟ چونکہ قرآن پر مکمل آپ کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تو تیقن نہیں ہے، یقین مضبوط نہیں ہے، یقین کا معاملہ مضبوط نہیں ہے، اور یہیں سے ساری کمزوریاں بنتی ہیں۔ جب ایمان قرآن پر مکمل ایمان آپ کا ہو جائے گا تو تیقن پیدا ہو جائے گا، روحانیت اترنے لگے گی، دل سادہ ہونے لگے گا، دل صاف ستھرا ہونے لگے گا۔ پھر زمانے کا ڈر آپ کو نہیں ستائے گا، چونکہ آپ جان رہے ہوں گے کہ جتنے دن میرے رب نے میری زندگی کی کتاب میں لکھ دیا ہے، زندگی اتنی ہم نے بتانی ہے، اور جب تک رب نہیں چاہے گا کوئی تنکا برابر بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو محترم حاضرین، اس مبارک محفل میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ جناب محترم قاری شہاب الدین صاحب، ان کی محنتیں اور ان کی محبتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچی ہیں۔ محترم دوستو، آپ حضرات نے اپنی محبتوں سے نوازا، آپ حضرات نے اپنی حاضریاں بخشی، لیکن میں گفتگو کو تمام کرتے کرتے اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گا، یہ قرآن ہمیں زندگی کا بہترین فلسفہ دیتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے حقوق کو سمجھو، تبھی تم زندگی جینے کا صحیح معنی میں شعور پیدا کر سکتے ہو۔ سورت عصر کی بھی میں نے چھوٹی سی صورت ہے جس کی تلاوت کی، ایسی معتبر صورت جس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں، صحابہ سے بیان ہے کہ اگر قرآن پورا نہ اترا، یہی صورت اگر اتر جاتی تو اس قوم کے لیے، ساری کائنات کے لیے، ہدایت کے لیے یہی صورت کافی ہو جاتی۔ اس صورت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور بڑی خوبصورت بات کہی کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ انسان گھاٹے میں ہے، وہ دن رات گھاٹے میں ہے، وہ خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے بچتا وہی ہے الا الذین آمنوا۔ خسارے سے بچنا چاہتے ہو، دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، رسول اللہ کی زندگی کے سائے میں آ جاؤ، رسول اللہ کی محبت میں آ جاؤ، رسول اللہ کے نقش قدم پہ آ جاؤ، حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار لو۔ اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو، یہ رب کا فرمان ہے۔
انسان جب تک قرآن صاحب قرآن سے دوری بنائے رہے گا وہ انسان ہے اور انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، تم ایمان لے آؤ، اچھا عمل کرو۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خسارے سے بچنا چاہتے ہو بہترین معاشرہ بناؤ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ حق اور صبر کی جو یہاں ذکر ہے، علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہاں ایک معاشرے کا ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خسارے سے بچنا چاہتے ہو رسول اللہ کے دامن میں آؤ، ایمان سے لبریز ہو جاؤ اور ایک بہترین معاشرہ بناؤ۔ جب تک تمہارا معاشرہ، تمہارا سماج، تمہارا محلہ، تمہاری بستی، تمہاری قوم، تمہارے لوگ اچھے چلن کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، تم سب کے سب خسارے میں رہو گے۔ لیکن آج بھائی بھائی کا پتہ کاٹنے میں لگا ہوا ہے، نفرتیں اتنی بھری ہوئی ہیں۔ تم نے گھر بنایا، اچھا کب اس کا گھر گر جائے، گاڑی خریدی ہے کب برباد ہو جائے۔ بڑی خوشی لگتی ہے جب کوئی ہمارا بھائی برباد ہوتا ہے، حالانکہ آپ نے خوش ہونا چاہیے تھا، آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خوشی اور غم یہ دو معنی کی چیزیں ہیں، وہ تم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ تمہاری زندگی میں خوشی آئے یا غم آئے۔ تم خوشیوں میں خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس خوشی چل کے آئے گی۔ تم کسی غم کو دیکھ کر غم میں مبتلا ہو جاؤ، غم چل کے تمہارے پاس آئے گا۔ تمہارے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم چاہتے کیا ہو۔ کسی کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ، وہ خوشیاں چل کر آپ کے پاس آئیں گی۔ کسی کا بچے نے ترقی کیا، خوش ہو جاؤ، تمہارا بچہ ترقی کرے گا۔ کسی کا گھر بنا، خوش ہو جاؤ، تمہارا گھر بنے گا۔ کسی کے بچے کو نوکری لگی، خوش ہو جاؤ، تمہارا بچہ کامیاب ہوگا۔ اور کسی کے غم میں جو مسکراتے ہو تو یاد رکھنا وہ غم پلٹ کر تمہارے پاس آئے گا۔ دو چیزیں ہیں، دو ہی معنی ہے، خوشیوں میں خوش ہو جاؤ، وہ خوشیاں چل کر تمہارے پاس آئے گی۔ غم میں کسی کے غم کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ گے، وہ غم تمہارے پاس چل کے آئے گا۔ تو قرآن ہم سے کہتا ہے کہ اچھا معاشرہ بناؤ، اچھا سماج بناؤ، اور اچھا سماج جب بنتا ہے جب ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں مکمل زندگی ہمارے اور آپ کے لیے عطا کی ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت۔ قرآن کی تلاوت کرو، یہ قرآن کی تلاوت منوں کے روگ کو دور کرتا ہے، منوں کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی عظمت اور بابرکت والی چیز ہے۔ آپ حضرات نے سماعت کی، ہماری دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو قرآن کی برکتیں نصیب کرے۔ اللہ رب العزت ہدایت قرآن سے ہم سب کو بہراور فرمائے۔ اللہ رب العزت جناب بھائی محمد یامین صاحب اور ان کے تمام ہم نوا بھائی راشد صاحب، بھائی ممبر صاحب، حاجی سلیم صاحب اور بھائی فارغ صاحب اور جتنے بھی لوگ تشریف رکھتے ہیں، قریب قریب میں سب کا نام جانتا ہوں، بھائی بینو صاحب، ناصر صاحب، مستقیم صاحب، مگر میں سب کا نام لوں تو زیادہ ٹائم ہوتا ہے۔ آپ تمامی حضرات، میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت نے جو محبت آپ حضرات نے دکھائی ہیں قرآن اور عظمت قرآن کے تعلق سے اور حافظ قرآن کے تعلق سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن سے محبت کرنے والے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میدان محشر میں جب صفیں لگیں گی نا، اللہ آواز دے گا کہ بلاؤ انہیں جو قرآن سے محبت کرتے تھے۔ دیکھا جائے گا کہ خاکیوں کے لائن میں وہ بھی کھڑے ہیں جو قرآن سے محبت کرتے تھے، جو تلاوت کرتے تھے، جو سنتے تھے۔ رب ارشاد فرمائے گا تو خاکیوں کے لائن میں نہیں، تو نوریوں کی صف میں آ جا، تو فرشتوں کے صف میں آ جا، جہاں جبریل کھڑا ہے وہاں تم کھڑے ہو جاؤ۔ رب کا اعلان ہوگا جو قرآن سنتا تھا یا تو سننے کی صلاحیت پیدا کر، یا جو قرآن پڑھتا تھا وہ پڑھنا شروع کر دے، اور تیرا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ چلتے چلے جاؤ، جتنی دوری تک تم جاؤ گے جنت کے اتنے درجات کو حاصل کرتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ تو قرآن سے محبت کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اس قرآن میں زندگی گزارنے کا مکمل فلسفہ موجود ہے۔